کبھی سوچا ہے کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک واضح لکیر کھینچنا کتنا ضروری ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید کی ایک بہت ہی خاص سورت، چھوٹی سی ہے لیکن بہت طاقتور، سورۃ الکافرون ہمیں یہی سبق دیتی ہے۔ آئیے مل کر اس کے گہرے معنی اور اس کے پیغام کی لازوال طاقت کو سمجھتے ہیں۔ اور ذرا دیکھیں سورت شروع کیسے ہوتی ہے۔ کہہ دیجئے اے کافروں، بالکل سیدھا اور دو ٹوک انداز۔ یہ کوئی نرمی والی بات نہیں ہو رہی، پہلے ہی لفظ سے ایک بہت واضح اعلان کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس اعلان کی پوری طاقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، اس وقت میں جب مکہ کے اندر حالات بہت کشیدہ تھے، جب مٹھی بھر مسلمان بہت ہی شدید دباؤ میں تھے۔ تو ہو یہ رہا تھا کہ اسلام کے بالکل شروع کے دنوں میں قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے، لیکن کیسے؟ بات مان کر نہیں، بلکہ کسی قسم کا کمپرومائز کر کے۔ وہ اسلام کے پیغام کے خلاف تو تھے، لیکن پھر بھی ان کو لگتا تھا کہ شاید کوئی درمیانی راستہ نکل آئے جس سے ان کے اپنے طور طریقے بھی بچ جائیں۔ تو یہ جو دباؤ کا ماحول تھا اسی میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی زبردست اور فیصلہ کن سبق نازل کیا، ایک ایسا سبق جو یہ بتاتا ہے کہ خالص توحید کی عبادت میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر قریش نے کیا کیا؟ توحید کے اسی صاف اور خالص پیغام کو کمزور کرنے کے لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مختلف قسم کی پیشکشیں لے کر آئیں، اور یہ پیشکشیں ایسی تھیں کہ بظاہر بہت زیادہ پرکشش لگتی تھی۔ آپ سوچیں ذرا، انہوں نے کیا کچھ پیش نہیں کیا، کہا کہ آپ کو مکہ کا سب سے امیر آدمی بنا دیتے ہیں، جس عورت سے آپ چاہیں شادی کروا دیتے ہیں، آپ کو ہمارا سردار بنا دیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسی تجویز دی کہ 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ یعنی انہوں نے دنیاوی طاقت، پیسہ، عزت اور یہاں تک کہ عقیدے میں ملاوٹ سب کچھ میز پر رکھ دیا، بس کسی طرح ایمان کے مول اصولوں پر ایک بیچ کا راستہ نکل آئے۔ اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیں۔ انہوں نے ان سے بحث نہیں کی، کوئی نیگوسیشن نہیں کی، بلکہ کیا فرمایا؟ کچھ دیر انتظار کرو، مجھے دیکھنے دو کہ میرا رب اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے۔ یہاں سے ایک بہت بڑا اصول قائم ہو گیا کہ عقیدے کے جو معاملات ہیں وہ انسانوں کی بحث اور سمجھوتوں سے طے نہیں ہوتے، ان کا فیصلہ آسمان سے ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کا جواب آیا، اور وہ جواب کسی دنیاوی حکمت عملی کی طرح نہیں تھا، بلکہ وہ تمام ایمان والوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک حتمی اور فیصلہ کن اعلان تھا۔ جواب کی پہلی آیت، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، بالکل صاف بات۔ معبود کے معاملے میں کوئی درمیانی راستہ نہیں، ایک مکمل علیحدگی کا اعلان ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ پھر اگلی آیت آتی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس سے ایک بہت اہم بات واضح ہوتی ہے کہ بھلے وہ لوگ یہ دعویٰ کریں کہ ہم بھی ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان کا تصور، ان کا شرک سے بھرا ہوا طریقہ وہ اسلام کی خالص توحید سے بالکل مختلف ہے، اور وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اگلی آیت اسے اور پختہ کرتی ہے، اور نہ میں کبھی ان کی عبادت کروں گا جن کی تم نے عبادت کی۔ یعنی یہ جو انکار ہے یہ صرف ابھی کے لیے نہیں ہے، بلکہ مستقبل کے لیے بھی ایک پکا وعدہ ہے، یہ علیحدگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور پھر ایک بار پھر وہی بات دہرائی جاتی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے بنو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ بات بار بار کیوں آ رہی ہے؟ یہ تکرار اس بات پر زور دینے کے لیے ہے کہ ان کا راستہ اور ہمارا راستہ بالکل جدا ہے۔ ایمان اور کفر، یہ 2 الگ دنیائیں ہیں جو کبھی ایک نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد سورت اپنے اختتام پر پہنچتی ہے ایک ایسی آیت کے ساتھ جسے سچ پوچھیں تو آج کل بہت غلط سمجھا جاتا ہے اور غلط طریقے سے استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس غلط فہمی کو دور کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ سورت کے شروع میں جو لفظ کافر استعمال ہوا ہے اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، عربی میں یہ لفظ گالی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے انکار کرنے والا یا سچائی کو چھپانے والا۔ یہ ایک وضاحتی لفظ ہے۔ تو وہ آیت ہے، لکم دینکم ولی دین، یعنی تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اب بہت سے لوگ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، تم اپنا کرو، میں اپنا کرتا ہوں، لیکن نہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ یہ آیت دراصل راستوں کے الگ ہونے کا اعلان ہے۔
یہ باطل سے مکمل لا تعلقی اور برات کا اعلان ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ اسلام اور کفر، یہ دو راستے کبھی آپس میں مل نہیں سکتے۔ اور یہ جو باطل سے لا تعلقی کا اصول ہے نا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پورے قرآن کا ایک مرکزی پیغام ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا تھا کہ ہمارا تم سے اور تمہارے جھوٹے معبودوں سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ تو تھا اس سورت کا تاریخی پس منظر، لیکن اس کی اہمیت صرف یہیں تک محدود نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سورت کے زبردست روحانی فائدوں کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سورت کو کتنی اہمیت دیتے تھے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ آپ کے معمولات کا حصہ تھیں، جیسے فجر کی سنتوں میں اس کی تلاوت کرنا، مغرب کے بعد کی 2 رکعتوں میں پڑھنا اور خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے اسے پڑھنا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس سورت میں ایسی کیا خاص بات ہے، یا ہمیں کس چیز سے بچاتی ہے؟ اور اس کا جواب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بالکل صاف صاف ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ کلمہ نہ بتاؤں جو تمہیں شرک سے بچائے گا؟ اور پھر فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ جب تم بستر پر جاؤ تو قل یا ایھا الکافرون پڑھو۔ تو دیکھیں، اصل نقطہ یہ ہے، یہ سورت ایک روحانی ڈھال ہے۔ یہ ایک ایسا اعلان ہے جو ایک مومن کی ایمان کو ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک کرتا ہے اور اسے شرک جیسے سب سے بڑے گناہ سے بچاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھو، کیونکہ یہ شرک سے برات ہے۔ تو یہ خوبصورت بات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان کی حفاظت صرف سوچنے کی بات نہیں، یہ ایک عمل ہے۔ اور یہ سورت ہمیں ہماری سب سے قیمتی چیز یعنی ہمارے عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے ایک بہت ہی طاقتور اور بابرکت ذریعہ دیتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ایمان اور کفر